خوش آمدید۔ آج ہم وزن کم کرنے کے موضوع پر ایک بالکل مختلف ایک نئے زاویے سے بات کریں گے۔ یہ صرف ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے بارے میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک گہرے سفر کی کہانی ہے جو جسم سے شروع ہوتی ہے اور زندگی کے اصل مقصد تک پہنچتی ہے۔ تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ یہ کہانی تو ہم سب نے سنی ہے نا؟ بلکہ بہت سے لوگوں نے خود جھیلی بھی ہوگی۔ ایک ڈائٹ شروع کی، بڑی محنت سے وزن کم کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی مہینوں میں سب واپس، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ جو سوشل میڈیا پر ہر طرف جلدی سے پتلے ہو جائیں والی دوڑ لگی ہے نا، یہی اکثر ہمیں ناکامی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ لیکن پتہ ہے، اصل مسئلہ کوشش کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ تو ہماری اپروچ کا ہے۔ تو چلیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ڈائٹس ناکام ہوتی کیوں ہیں۔ سیکشن 1، ڈائٹس اکثر کیوں ناکام ہوتی ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ ہماری سوچ کا ہے۔ ہم سب کو فوری حل یعنی کوئک فکسز چاہیے، جبکہ زندگی کا اصول ہے کہ بڑی کامیابی ہمیشہ وقت اور صبر مانگتی ہے۔ اصل تبدیلی میں استقامت اور وقت لگتا ہے۔ یہ کہانی تو اب بہت عام ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا تو ایسے وعدوں سے بھرا پڑا ہے جو راتوں رات تبدیلی کا خواب دکھاتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جو چیز راتوں رات ملتی ہے اس کا نتیجہ اکثر اچھا نہیں ہوتا۔ حقیقی تبدیلی وقت مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے۔ اچھا، تو وزن کا جو سارا معاملہ ہے نا، وہ 3 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ہے جینیات، جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ اگر خاندان میں وزن زیادہ ہونے کا رجحان ہے تو یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسرا ہے توانائی کا توازن، یعنی جتنی کیلوریز لی جا رہی ہیں اور جتنی جلائی جا رہی ہیں اس کا حساب، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ لیکن جو تیسرا اور سب سے اہم ستون ہے، جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے نفسیات، یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ۔ سخت نہیں بلکہ ہوشیار وزن میں کمی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جسمانی حکمت عملی کی، لیکن ایک زیادہ ہوشیار طریقے سے۔ یہاں اصل بات یہ نہیں کہ وزن کتنا کم ہوا، بلکہ یہ ہے کہ جو وزن کم ہوا اس کا معیار کیا تھا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر وزن کم کرنے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ جو وزن ترازو پر کم نظر آ رہا ہے وہ چربی ہے یا قیمتی مسلز، کیونکہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ذرا اس موازنے کو دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اگر کوئی صرف ڈائٹنگ سے 10 کلو کم کرتا ہے تو حیران کن طور پر اس میں سے 60% مسلز یعنی پٹھوں کا نقصان ہوتا ہے اور صرف 40% چربی کا۔ لیکن اگر وہی شخص ڈائٹ کے ساتھ مسل ٹریننگ بھی کرے تو نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ 90% چربی کم ہوتی ہے اور صرف 10% مسلز۔ مقصد تو چربی جلانا ہے، اپنے پٹھوں کو نہیں گنوانا۔ دیکھیں، پٹھے صرف باڈی بلڈنگ کے لیے نہیں ہوتے، یہ ہمارے جسم کے انرجی پاور ہاؤس ہیں۔ ان کے اندر مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں، یہ شوگر یعنی گلوکوز کو سٹور کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات، یہ ہمارے میٹابولزم کو تیز رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر شادی سے پہلے کریش ڈائٹ کرنے والی خواتین بعد میں دوبارہ وزن بڑھا لیتی ہیں۔ وہ اوور ویٹ نہیں بلکہ انڈر مسلڈ یعنی کم پٹھوں والی ہو جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس صحت مند وزن کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ اس کے لیے ایک بہت زبردست ٹول ہے جسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا وقفے سے روزہ رکھنا کہتے ہیں۔ یہ کوئی ڈائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کھانے کے ساتھ اپنا رشتہ بدلنے اور زندگی میں نظم و ضبط لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا مطلب بہت سیدھا سادہ ہے۔ دن کے کچھ گھنٹوں کے لیے اپنی مرضی سے کچھ نہ کھانا اور صرف ایک مخصوص وقت، جسے ایٹنگ ونڈو کہتے ہیں، اس میں کھانا۔ اور اس کی شروعات کرنا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے اپنے کھانے کے اوقات طے کریں، پھر آہستہ آہستہ روزے کا دورانیہ بڑھائیں۔ جیسے اگر ناشتہ 9 بجے کرتے ہیں تو اسے 12 بجے کر لیں۔ اس دوران پانی، گرین ٹی یا بلیک کافی پی سکتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اگر جسم کو سوٹ کرے تو دن میں ایک وقت کھانے کی عادت بھی اپنائی جا سکتی ہے۔ یہ بات سننے میں شاید عجیب لگے، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں نے 40 گھنٹے کا روزہ رکھا تو تقریباً 40 گھنٹے کے بعد میری انرجی کی سطح اتنی زیادہ تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اور بھوک کا تو نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرے سامنے لوگ فوڈ کورٹ میں کھا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ جتنی توانائی میں اس وقت فاقے میں محسوس کر رہا ہوں، اتنی تو یہ لوگ کھا کر بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ جسمانی حکمت عملی تو ایک حصہ ہے، لیکن اصل جنگ، اصل تبدیلی تو ذہن میں ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کا یہ سفر دراصل ایک نفسیاتی سفر ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اصول ہے۔
ہماری ذہنی حالت ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر ہم ماضی کی غلطیوں میں اٹکے رہیں گے تو غمگین رہیں گے، اگر ہر وقت مستقبل کے فکر میں ڈوبے رہیں گے تو پریشان رہیں گے۔ خوشحالی اور سکون تو حال میں، اس لمحے میں جینے سے ملتا ہے۔ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس فارغ وقت نہیں بچا، ہم ہر لمحہ موبائل کی غلامی میں ہیں۔ یہ جو فارغ وقت ہوتا تھا نا، یہ خود سے بات کرنے، اپنے اندر جھانکنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم فطرت کے قریب ہوتے ہیں یا بس خاموشی سے اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارے جذبات خود بخود منظم ہوتے ہیں۔ لیکن جب سارا دن دبائے ہوئے جذبات رات کو سونے لگتے وقت اکٹھے حملہ کرتے ہیں تو پھر نیند کہاں سے آئے گی؟ اسے سائیکوسومیٹک اثرات کہتے ہیں، مطلب ہمارے خیالات ہماری جسمانی صحت پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ جو انسان جیسا سوچتا ہے اس کا حال ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اچھا خیال، اچھی سوچ ہے۔ تو اب ہم اس گفتگو کو اس کے سب سے اونچے مقام پر لے کر جاتے ہیں، یعنی مقصد کی تلاش، جو جسمانی خوبصورتی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کو یہی نہیں پتا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ جب زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہ ہونا تو پیسے اور صحت کے اہداف حاصل کرنے کے بعد بھی زندگی میں خلا رہ جاتا ہے۔ انسان خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال فائر موومنٹ کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات محنت کر کے جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں تاکہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں، لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اکثر پہلے سے زیادہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ جسم اور دماغ کو صرف آرام نہیں چاہیے ہوتا، انہیں ایک مشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی ایک بامقصد زندگی کی بنیاد ہے، اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے جینا۔ روز سونے سے پہلے بس خود سے ایک سوال پوچھنا، کیا آج میری وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا؟ تو اس سارے تجزیے کے آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جسمانی صحت بہت ضروری ہے، لیکن یہ ایک بڑے سفر کا صرف ایک پڑاؤ ہے۔ وزن کے پیمانے سے آگے زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟